ملک کا سب سے بڑا پیسے والا سیاستدان، اربوں پتی، مے فیئر میں اس کے پاس اربوں روپے کے، کیونکہ میں مے فیئر میں قیمتیں جانتا ہوں، انگلینڈ میں، لندن میں، اس کے پاس ملینز کے وہ جو اس کے فلیٹس ہیں، 5,000 روپیہ سارا ٹیکس دیا اس نے سال کا. تو جب وہ 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو بیچارے غریب آدمی کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. پھر سارے پولیٹیشنز انہوں نے اسمبلی میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے. اگر آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں تو آپ کو ان سب کو آپ کو بڑی افسوس ہوگا، دکھ ہوگا دیکھ کے. غریب بیچارے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈال دینا چاہیے سب کو بیچاروں. گاڑیاں ہی نہیں کسی کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس گاڑی نہیں، باہر 1-1 کروڑ روپے کی گاڑیاں کھڑی ہیں، نام پہ کچھ نہیں ہے. اب جب آپ کی اسمبلی کے لوگ، وزیر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اپوزیشن لیڈر نواز شریف، جب یہی اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتے صحیح طرح، تو کون ٹیکس دے گا؟ پاکستان غریب آدمی ٹیکس دے گا، جس کی وجہ سے غریب ہو رہا ہے اور چھوٹا سا طبقہ امیر ترین ہو رہا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ اب چل نہیں سکتا. یہ جو میں ابھی کہا نا آپ کو، یہ ورسٹ آف ٹائمز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو سسٹم ہے یہ اب ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. اب پاکستان میں یا تو چینج ہوگا اور یا پھر یہ اس سے وہ حالات پہ جائے گا جو ملک شاید ہی بچ سکے. تو جو بیسٹ آف ٹائمز وہ کیا ہے کہ اب ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں. میں پہلی دفعہ 14 سال اب مجھے سیاست میں ہے، میں پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عوام میں ایک چینج کی لہر دوڑی ہے. یہ پہلی دفعہ جو مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ لوگوں نے اب یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے بربادی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی چیز اب اس چینج کو نہیں روک سکتی. اور اب میں اس کو آپ کی ابھی یہ آپ کو اس کی یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں، کیونکہ میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے کوئی 40 جلسے کیے ہیں پچھلے 2 مہینے میں. باقی سب قلعوں میں بند پڑے ہیں، کوئی نہیں نکلتا. وہ ڈر ہوا ہے ان کو کہ وہ خود کش حملہ نہ ہو جائے یا بم بلاسٹ نہ ہو جائے، سارے قلعوں میں بند ہیں. میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے 40 جلسے کیے، عوام میں پھر رہا تھا. جو میں نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے، میں آج آپ کو یہ دن نوٹ کر لیں. کوئی چیز اگلی الیکشن میں جو انقلاب آنے والا ہے وہ 1970 سے ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا انقلاب آنے والا ہے اس الیکشن میں. اس کی پہلی انڈیکیشن میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی لاہور کے اندر الیکشن ہوا، حلقہ 160 میں ایک الیکشن ہوا اور ڈائریکٹ 3 جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور پی ایم ایل این. سٹنگ یاد رکھیں، کیونکہ پاکستان میں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ الیکشن جیتتی ہے. جو سٹنگ گورنمنٹ الیکشن وہ ہار ہی نہیں سکتی، کیونکہ سارا عملہ اسی گورنمنٹ کا، پولیس اس کی ہے، الیکشن کمیشن کا سٹاف اس کا ہے، وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتی، نہ کبھی ہاری ہے کوئی سٹنگ گورنمنٹ. اور یہ تھا بھی نواز شریف کے گڑھ کے اندر، رائے ونڈ اس کے اندر تھا جدھر الیکشن ہو رہا تھا. تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ چینج جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ آئی، کیونکہ عوام کو ایک سیئنگ ہے، the problem with intellectuals is that they miss the passion of the day. کیونکہ وہ پرانے ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. تو اس الیکشن میں 60 پولنگ سٹیشنز تھے شہر میں، لاہور کے اندر، اور 80 پولنگ سٹیشن تھے لاہور سے باہر دیہات میں. تو دیہات میں تو آپ کو پتا ہے کہ جدھر پولیس تھانہ کچہری کی سیاست اور پولیس پنجاب پولیس، اور وہ بھی پنجاب پولیس